سچ بولتا ہوں جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ لیے ہوئے حاضر ہیں الحمدللہ۔ احکام تجارت سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ تجارت کے موضوع پر الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے۔ لاہور منڈی سے فتح خان عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ سوال ہے، ہمارے پاس ویپاری زمین لے کر آتے ہیں اور ہم ان کا مال بیچتے ہیں۔ جب مال بیچ رہے تو ڈرائیور ہوتے ہیں، ہم ان کو 300 انعام دیتے ہیں۔ کیا یہ انعام دینا جائز ہے یا ناجائز؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا تو یہ مویشی کا کام کرتے ہیں یا ان کی کوئی آڑتی ٹائپ کوئی کام ہے ان کا، تو یہ کہہ رہے کہ مال ہمارے پاس لوگ لے کر آتے ہیں اور مال ہمارے یہاں سے سیل ہوتا ہے، تو جو گاڑی مال لے کر آتی ہے اس کے ڈرائیور کو یہ کچھ پیسے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی وے پر جو پیسنجر گاڑیاں ہوتی ہیں، پبلک گاڑیاں، کسی نہ کسی ہوٹل پر جا کر رکتی ہیں اور وہاں پر لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ ہوٹل تو بہت سارے ہوتے ہیں، اب وہ کس ہوٹل پر جا کے رکیں، ترجیح کس طرح دی جائے، تو لوگوں نے اس کا یہ طریقہ نکال رکھا ہے کہ ہوٹل اور ڈرائیور کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے صحیح کہ جس ہوٹل پر ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی روکے گا، ہوٹل کی طرف سے ڈرائیور کی خدمت کی جاتی ہے۔ پیسنجر گاڑیوں میں زیادہ تر کھانا کھلایا جاتا ہے اسے، صحیح، اور اسے تھوڑا ہٹ کر کھانا کھلایا جاتا ہے، کوئی بروسٹ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں اور اسپیشل کڑھائی وڑھائی ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ حرمین طیبین کے سفر میں بھی ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں بھی راستے میں جو ڈرائیور چلتے ہیں ان کا بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب ہوٹل والے ان ڈرائیورز کو جو کچھ دے رہے ہیں، یا جو ہمارے سائل نے جو سوال پوچھا ہے، اس موقع پر جو ڈرائیورز کو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ کس خدمت کا معاوضہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم تلاش میں ذرا نکلتے ہیں۔ کوئی سروس ایگریمنٹ ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ ڈرائیور نے اس آڑتی کے لیے کوئی سروس انجام نہیں دی، جو کام کیا اس کی اجرت تو مالک نے اس کو مطلب کہ گاڑی کروائی ہے اور گاڑی آ کر یہاں آگے رک گئی ہے۔ پیسنجر جو ہے وہ بس میں بیٹھتا ہے، پیسنجر نے اپنے پیسے دیے، اب گاڑی والے کا کام ہے اس کو لے کے جانا، کہیں نہ کہیں روکنا۔ اس ہوٹل والے کے لیے خاص کوئی سروس انجام نہیں دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سامنے سے ڈرائیورز کو جو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں یہ در حقیقت کسی شرعی معاوضے کا بدل نہیں ہوتے، یہ اپنا کام نکلوانے کے لیے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی ہمارے ہاں رکے، دوسرے کے یہاں نہ رکے۔ ٹھیک ہے، اپنا اس طرح کا کام نکلوانے کے لیے جو پیسے دیے جائیں
وہ رشوت کی تعریف پر پورا اترتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بلا شبہ یہ جو دینا ہے اس موقع پر یہ رشوت ہے اور یہ دینا جائز نہیں ہے. اور اس کی علامت یہی ہے اگر یہ پیسے نہیں دیں گے تو ڈرائیور گاڑیاں نہیں روکے گا, نہیں لائے گا, کہیں اور لے جائے گا, کہیں اور لے جائے گا. صحیح. تو بہرحال اس کا جو لین دین ہے وہ جائز نہیں ہے. تو حضور اس کا ایک برعکس بھی ہے, الٹ بھی ہے. ہم نے فرنیچر مارکیٹ کا سلسلہ کیا تھا, اس میں آیا تھا کہ ڈرائیور بھی پیسے دیتے ہیں کہ دکاندار جو ہے وہ جب سامان سیل کرتا ہے, پورا جانا ہے سامان کے گھر, تو اب وہ اس کے پاس گاڑیاں تو بہت ساری کھڑی ہیں لیکن وہ مخصوص گاڑی والے کا بولے گا بھی اس کے پاس آپ چلے جائیں, یا کوئی گاڑی کا پوچھے تو پتہ بتائے گا. تو اب ڈرائیور جو ہے نا ایسی صورت میں کمیشن دیتے ہیں, کمیشن کہہ لیجیے یا وہ کچھ نہ کچھ حصہ دیتے ہیں دکاندار کو بھی, بعد میں ان کا بنا ہوتا ہے سسٹم. تو یہ بھی کیا اسی حکم میں آتا ہے یا یہ جواز؟ بعض اوقات جو آپ فرما رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی فلاں گاڑی والے کو لے آؤ. جی جی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم گاڑی خود ہی بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ مخصوص گاڑی ہی بھیجتے ہیں. دیکھیں یہاں پر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز آ سکتی تھی تو وہ تو تھی بروکری یا کمیشن پیدا ہوتی کہیں سے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی ایسا کام سامنے آتا جس کو یہ کہا جاتا کہ جو دکاندار ہے اس نے ڈرائیور کو اور پارٹی کو ملوایا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ملوانے کے لیے اس نے کوشش کی ہے, بھاگ دوڑ کی ہے, اس کا یہ معاوضہ لے رہا ہے. ایسا نہیں ہے. صحیح. ایسی صورت یہاں نہیں بن رہی. یہ بھی جو صورت ہے یہ بھی رشوت ہی کی صورت بن رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی جائز نہیں. جزاک اللہ. دوسری کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی چلائیے. محمود علی شاہ رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا کپڑے کا کام ہے اور ہمارے پاس کام کرنے کے لیے اکثریت ملازم آتے ہیں, تو وہ ہم سے 1 ماہ کم از کم کا کام کرنے کے حوالے سے بات طے کرتے ہیں کہ ہم کم از کم 1 ماہ کام کریں گے, اور پرانے کام اگر 2 دن 4 دن یا 6 دن بعد وہ کام کرتے ہوئے چلے جائیں تو کیا 2 4 6 دن کی ہمیں ان کو تنخواہ دینی ضروری ہے یا کہ نہیں؟ برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرمائیں. معاہدہ 1 ماہ کا اور جلدی چلے گئے. دیکھیں بعض اوقات مجبوری بھی ہو سکتی ہے اور جی جی. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ مجبوری ہو. صحیح. جس کو جانا ہے وہ تو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ کاروبار کی جو انڈسٹری ہے اس میں درپیش سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک بندہ آتا ہے, تھوڑا سا ٹرینڈ ہوتا ہے, وہ آگے کی طرف جمپ مارتا ہے. کچھ پوزیشنز اور سیٹیں تو ایسی ہیں کہ وہاں ریپلیسمنٹ چل ہی رہی ہوتی ہے. لوگ دوسری جگہ, خاص طور پہ جو کم تنخواہ والے جو کام ہوتے ہیں, ٹھیک. جو بھاری تنخواہ والے کام ہوتے ہیں وہاں یہ کہ بندہ پھر ریلیکس ہوتا ہے, وہاں سے نہیں چھوڑتا. اس بندے نے کام تو کیا ہے. صحیح. اور اس بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اگر 4 دن کام کیا ہے تو 4 دن کا معاوضہ وصول کرے. ٹھیک ہے. 5 دن کیا تو 5 دن کا وصول کرے. اب معاوضے کے 2 معروف طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ مہینے کے آخر میں لیتا ہے معاوضہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈیلی ویجز پر لیتا ہے, جس میں بعض لوگ ہفتے کے آخر میں دے دیتے ہیں, بعض لوگ یومیہ بنیادوں پر دے دیتے ہیں. UK وغیرہ میں جو ہے وہ گھنٹوں کی بنیادوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر مہینے کی بنیاد پر بھی معاہدہ ہے تو ٹھیک ہے, اب وہ پورے مہینے کا تو مستحق نہیں ہوگا. صحیح. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ایک دن کی بھی تنخواہ نہ دیں. ٹھیک ہے. اس کو تقسیم کر لیا جائے گا کہ 30 دن کے اتنے پیسے بنتے ہیں تو 6 دن کے کتنے بنیں گے. ٹھیک ہے. ان پیسوں کا وہ مستحق ہوگا, اس کا یہ حق ہے اور یہ حق اسے ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور, وہ جو مالک ہے وہی معذرت کر لیتا ہے, اگرچہ اس نے شروع میں اس کو پرکھا جو بھی ہے, 6-8 دن کے بعد لگا کہ یہ کام نہیں کر پائے گا, ایگریمنٹ اگرچہ کر چکے ہیں کہ 1 ماہ کے لیے آپ کو ہم رکھ رہے ہیں, تو کیا اب مالک جب اس کو الوداع کرے گا, چھوڑے گا, اس کو نکالے گا, تو کیا اس وقت اس کو پورے دینے پڑیں گے یا اب بھی 6-8 دن ہی دینے پڑیں گے؟ اصل میں یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ اجارہ ایگریمنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی سروس ایگریمنٹ ہے. صحیح. اور سروس ایگریمنٹ کے اندر اگر ایسے آزار پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے فسخ کرنا لازم ہے, ٹھیک ہے, تو مالک یک طرفہ فسخ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کام کرنے کے قابل ہی نہ ہو, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے معاہدے کو کنٹینیو کرے گا؟ ٹھیک. اس معاہدے کو کنٹینیو کرنے کی صورت تو بنے گی نہیں. ٹھیک. تو اگر مالک ایسی صورت میں اجارہ فسخ کر رہا ہے کہ آزار پیدا ہو گئے, یعنی مثال کے طور پر اس نے کہا تھا کہ جی میں تو بڑا اچھا ٹائپسٹ ہوں, صحیح, اور میں
ٹائپنگ کا کام یہ جانتا ہوں، اسپیڈ ہے اتنے صفحے کر لیتا ہوں. مطلب اس نے کلرک بنا کے بٹھا دیا، ٹھیک ہے. پتہ چلا اس کو تو کمپیوٹر کھولنا ہی نہیں آتا، صحیح. تو اس سے معذرت ہی کرے گا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، وہ اگر ایک دن آیا 2 دن آیا، اس کے پیسے دینے پڑیں گے، صحیح. دینے چاہیے. وقت کے حساب سے. اخلاقی تقاضا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ یہ بات زیر ابھی محل غور ہے کہ انہیں 1 یا 2 دن کے پیسے کیا ہر صورت میں دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے. ٹھیک. ایسی صورتحال کے کیونکہ اندر اگر وہ نااہل ہے تو وہ 2 دن بھی نااہل ہی رہا ہو. مطلب اخلاقی بنیادوں پر اس سمجھ میں آتا ہے کہ دے دینے چاہیے، صحیح. لیکن ڈیپ میں جایا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جب مالک نے فارغ کیا ہے تو پورے پیسے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر مالک جو ہے وہ ایسی وجوہات کی بنیاد پر فارغ کرتا ہے کہ جہاں پر عذر ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کسی اور کو لانا چاہتا ہے یا کام ہی ختم ہو گیا یا کچھ کچھ سیاسی ایشو ہے یا کوئی اور ایسا میٹر ہے، تو مطلب ترجیحات کوئی ذاتی ایسی آ گئی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ کن بنیادوں پر اجارہ فسخ کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایگریمنٹ تھا وہ تو مہینے کا تھا، وہ مہینے کا ایگریمنٹ پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بڑی کمپنیوں میں تو ایسا ہوتا ہے، جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اگر پیشگی طور پر کسی کو فارغ کرتی ہیں تو پھر وہ 1 مہینے کی تنخواہ دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے. چلو کمپنی کی بات چلی، ورکر کی بات چلی، تھوڑا پیچھے ہم نے سوال کمیشن کے حوالے سے کیا کہ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ورکر یونین وغیرہ جو ہے بڑے بڑے اداروں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ضرورت پڑنے پر وہ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج اور مختلف ذرائع اپناتی ہیں. ایسی صورت میں مثال کے طور پہ احتجاج کیا اور کام روک دیا، بھی ہم کام نہیں کریں گے، سارے ایک طرف بیٹھ گئے. اب اس احتجاج سے مجبور ہو کر جو مالک نے مثال کے طور پہ اس کی سیلری میں اضافہ کیا یا کوئی اور سہولیات دی، یہ بھی کیا اسی میں کہلائے گا کہ یہ زبردستی رشوت ہے، کمیشن ہے، یا وہ مستحق ہو گیا، آپس میں ان کا طے ہوگا؟ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ تو بہت بڑا چیپٹر ہے، دیکھیں جو آپ ٹھیک نے ہے. سوال کیا ہے. ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے ہیں اس سوال کے بعد. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیبر یونینز ہیں، اگرچہ کہ ان کو کوئی بھی نام دیا جاتا ہو، جی جی ہمارے جو ملکی قانون ہے اس میں باقاعدہ لیبر لا یہ ایک رائج العمل حصہ ہے، صحیح. ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیبر لا کے اندر کم سے کم تنخواہ کا جو ہے وہ تعین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر سال بجٹ میں گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کم سے کم تنخواہ اتنی ہو. مزدور کتنی. لیبر لا کے اندر اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ اگر ایک فیکٹری میں اتنے ملازمین کام کرتے ہیں تو فیکٹری آنر پر ضروری ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی فیکٹری میں ڈسپینسری کا اہتمام کرے. ٹھیک ہے. لیبر لا کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. سیفٹی کے حوالے سے، سیفٹی کے حوالے سے ہے، اور بہت سارے جو نا وہ چھٹی اتنے گھنٹے کام لینا ہے تو اتنی چھٹی دینی پڑے گی ہفتے کے اندر یا مہینے کے اندر. تو اب معاملہ یہ ہے کہ فیکٹری تو لوگ کھول لیتے ہیں لیکن لیبر لا کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. صحیح. جس طریقے سے دکاندار جو ہے جب مال بیچ رہا ہوتا ہے تو کنزیومر رائٹس کا اس کو پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کنزیومر رائٹس کیا ہوتے ہیں. تو اب کسی نے فیکٹری کھول لی ہے اور وہ لیبرز جو ہے اس کے جو ایک قانونی حقوق تھے وہ پورے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اور کسی موقع پر وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تقاضا کرنا ان کا درست نہیں ہے اور بلیک میلنگ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اصل دار و مدار اس پر ہے کہ وہ کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، اس کا وہ استحقاق رکھتے ہیں نہیں رکھتے، اور اس کے لیے وہ کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو بات ہو رہی ہے پرائیویٹ اداروں کی. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں بھی ملازمین ہوتے ہیں، پھر گورنمنٹ کے جس طرح کے قانون ہیں اس قانون کے مطابق فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں آئے دن جو ہے ڈاکٹر ہڑتال کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. عجیب المیہ یہ بھی کہ ڈاکٹر جس کو مسیحا کا خطاب دیا گیا ہے اور جس کی ذمہ داری ہے کہ مریض آ رہا ہے تو وہ خاندان والوں سے بڑھ کر اس کا جو ہے وہ احساس کرے، اس کے ہاتھ میں تو نازک معاملات ہیں اور وہ مریض پڑا تڑپ رہا ہے، وہ چھوڑ کے جا رہا ہے. تو احتجاج کی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. احتجاج ضروری نہیں ہے کہ جناب کام چھوڑ کر احتجاج ہوگا. صحیح. کالی پٹی باندھ کے بھی لوگ احتجاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ جی ہم احتجاج پر ہیں، اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، متعلقہ جو ہے وہ
वफद चला जाए, अपने मुतालबा सामने रख दें, ٹھیک ہے, बहुत सारी ऐसी सूरतें होती हैं. तो अब असल बात यह है कि एतदाल और जो मैना रवि है और बीच का जो रास्ता है वो क्या है. ٹھیک, कोई मुतय्यन रास्ता तो नहीं हो सकता, صحیح, ایز پر کنڈیشن دیکھا جائے گا ٹھیک. صورتحال کیا ہے. جو بھی صورتحال ملکی ہے قوانین کے مطابق اتنے دنوں کی اجرت کہ کام ہی نہیں کیا، اور اب ظاہر سی بات وہ بڑی اجرت تو کام کی بنتی ہے نا. جن دنوں میں کام نہیں کیا اور کام چھوڑ ہڑتال تھی ان دنوں کی اجرت کا تو مستحق نہیں ہو سکتا. وہ نہیں دے گا تو پھر نیا احتجاج شروع ہو جائے گا. پھر تو دیکھیں ہمارا کام مجبوراً دیکھیں دینا پڑے گا. ہمارا کام تو ہے قانون سمجھانا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ قانون کوئی سمجھ لیتا ہے کہ حق نہیں ہے تو پھر وہ کیوں احتجاج کرے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. محمد امین بہادر آباد کراچی. ہمارے جو جوڑیا بازار ہے اس میں ایک کام ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے کہ کچھ کنٹینر لیے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کنٹینر لیا, کوئی بک کرایا یا لیا یا خریدا یا سودا کیا, وہ سودا کر کے آگے بیچ دیا, یعنی کہ بہت کیش میں لیا اور ادھار بیچ دیا. 2-3 روپے جو بھی اوپر رکھتے تقریباً 25,000 کے جی 24,000 کے جی کئی کنٹینر ہوتا ہے. یہ لے کے ہم 30 دن 35 دن 40 دن جیسے بھی کنڈیشن ہو وہ ہم سیل کر دیتے ہیں آگے. تو یہ کیا ایسا کرنا چاہیے, یہ رسک جائز ہوگا؟ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ سیل کب کر رہے ہیں. ٹھیک, ہوتا کیا ہے کہ بعض آئٹم ایسے ان کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور یہاں خریدار کھڑا ہوتا ہے ٹھیک, کہ مال بس آئے اور اس کو ہی ملے. ایسے میں خریدار بعض اوقات پارٹی کو باؤنڈ کرنے کے لیے پہلے ہی سودا کر لیتا ہے. بسا اوقات پارٹی نے وہ مال خریدا بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے, اور وہ پارٹی پہلے بیچ دیتی ہے, قبضے سے پہلے, خریدنے سے پہلے. خریدنے سے پہلے ہی. ٹھیک ہے, یہ صورت ناجائز ہے. صحیح, بعض اوقات پارٹی مال بیچ دیتی ہے, اس پارٹی نے قبضہ نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے, اب قبضہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا یہ ایک بڑی ہی طویل بحث ہے, صحیح, کیونکہ ہمارے ہاں جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ڈیلیوری ایک موڈ پر نہیں ہوتی. ٹھیک جو ہے, مال دیا جاتا ہے پارٹی کو, مثال کے طور پر چائنا سے کوئی مال منگوا رہا ہے, وہ پیمنٹ پوری کریں گے تو فیکٹری چائنا سے مال ریلیز کرے گی. ٹھیک ہے, پیمنٹ پوری کی اور اسی وقت ان کو قبضہ دے دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہیں پر قبضہ دے دیا جاتا ہے. صحیح, اب شپنگ وپنگ یہ سارے معاملات ان کے اپنے ہیں, کمپنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. صحیح, تو اس صورت میں تو ان کو قبضہ مل گیا ٹھیک ہے, اور یہ جب چاہیں اس کے بعد مال بیچ سکتے ہیں. صحیح, جو لوگ سی این ایف سے مال منگواتے ہیں, یعنی پورٹس بائی سی جو مال آتا ہے, تو 2 طریقے ہوتے ہیں. کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ فریٹ جو ہے وہ بھیجنے والے پر ہے یا فریٹ مال منگوانے والے پر ہے. ٹھیک ہے, تو ایک طریقہ ہے ایف او بی اور ایک طریقہ ہے سی این ایف. ٹھیک ہے, ایف او بی کا جو طریقہ ہے اس طریقے میں جو فریٹ ہے وہ مال منگوانے والا خود مطلب کہ فیس کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنا کنٹینر خود بک کرواتا ہے, ٹھیک ہے, بھیجنے والے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہوتا. ہے, تو جب اس نے اپنا کنٹینر بک کروا لیا اور پارٹی کو بول دیا کہ اس کمپنی کے حوالے مال کر دو, ٹھیک ہے, اس کمپنی نے کنٹینر میں مال لوڈ کروا دیا, کنٹینر اس کا ہے, صحیح, خریدنے والا, راستے کا کلیم بھی اس کا ہے. ٹھیک ہے, اب جس پارٹی نے وہ مال بھیجا ہے یا بیچا ہے وہ بری ذمہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جو کچھ اگر ڈوبتا ہے جہاز, خراب ہوتا ہے مال, جو کچھ بھی ہے کلیم کا اب اس کو ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے میں نے ایک تفصیلی فتویٰ لکھا تھا 7-8 صفحات کا, کافی تحقیق کے بعد, کہ ایف او بی سے جو مال آ رہا ہے اگر وہ راستے میں ہے تو ایف او بی کے طریقہ کار پر چونکہ قبضہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, مال جس نے خریدا ہے اس کا قبضہ ہو جاتا ہے, تو مال راستے میں وہ اس وقت بھی بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر مال آیا ہے سی این ایف کے ذریعے, تو سی این ایف کے ذریعے جو مال آیا ہے جب تک وہ پورٹ سے نکل کر اس کے ٹرک پر لوڈ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے, اس کا قبضہ نہیں کہلائے گا, کیونکہ وہ کمپنی نے بھیجا ہے, وہ ٹرانسپورٹیشن سارا اس نے اپنے بیاہ پر بھیجا ہے, ٹھیک ہے, کرایہ بھی اس کا تھا, کنٹینر بھی اس کا تھا. تو وہ جو صورت ہے جب تک, یعنی یہ جو صورت ہے سی این ایف والی, پورٹ سے مال نکل کر ٹرک پر لوڈ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ آگے نہیں بیچ سکتا. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ کس موقع پر بیچنا ہے, ٹھیک ہے, ڈیپینڈ یہ کرتا ہے. ورنہ ایک کنٹینر اگر آپ لیتے ہیں 20 لاکھ کا اور اس کو 30 لاکھ کا بیچ دیتے ہیں, یہ تو کاروبار ہے.
ٹھیک ہے, کاروبار کوئی منع تھوڑی ہے. صحیح, اصل چیز یہ ہے کہ کس موقع پر اور کس طریقہ کار سے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تفصیل میں نے بیان کر دی ہے, اور آپ جب امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں. CNF اور FOB وغیرہ ممکن ہمارے ناظرین, بہت سارے ناظرین کے لیے نہیں ہوں, صحیح, لیکن جو یہ کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو اس تفصیل کے مطابق آپ دیکھ لیں, جو جائز صورت ہے اس کے مطابق کام کریں. اچھا, CNF میں کچھ صورت بن سکتی ہے, جیسے وہاں اپنے وکیل کو قبضہ کروا دے, کوئی ایسا کر لے؟ CNF میں قبضے کی کوئی صورت نہیں بن سکتی ہے, تو یہ ناجائز ہی کا فتویٰ. CNF ناجائز نہیں ہے, یعنی ڈائریکٹ وہاں سے اس راستے میں بھیج دیں. اگر مال آ رہا ہے تو مال منگوانے والی پارٹی مال راستے میں ہو نہیں بیچ سکتی. ٹھیک ہے, قبضے کے کہ اس کا قبضہ نہیں ہوا ابھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, راستے میں کوئی صورت بن جائے, یعنی ایک FOB کے ذریعے مال منگوا لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک لیکن ہوتا یہ ہے کہ FOB کے ذریعے لوگ کیوں نہیں منگواتے, اس کی کئی نیچرل وجوہات ہیں. پارٹی یہ کہتی ہے کہ میری اتنی زیادہ آمد و رفت نہیں ہے, میں کسی کنٹینر والے کو فون کروں گا وہ مال مجھ سے بہت زیادہ فریٹ مانگے گا. ٹھیک ہے, جس کمپنی سے میں مال منگوا رہا ہوں تو اس کا تو 50 ملکوں میں مال جا رہا ہے, اور جگہوں پر بھی آ رہا اس پارٹی کو فریٹ جو نا کم دینا پڑے گا, اور وہ جو لاگت لگا رہی ہے اس سے مجھے بہت کم فیئر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر میں خود کرواتا ہوں مجھے زیادہ پڑتا ہے. تو بعض اوقات نہیں ایسی صورت بنتی کہ لوگ FOB ہی کروائیں. ٹھیک ہے, CNF کروا لیں, لیکن جو قبضے کے مسائل ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, قبضہ اصل ہے, قبضے کے بعد ہی بیچ سکتے ہیں. آپ نے کوئی مال خریدا, آپ کے قبضے میں آ گیا, پھر آپ اسے آگے بیچ سکتے ہیں. کوئی ایسی صورت ہے کہ ٹھیک ہے قبضہ کر کے ہی ہم بیچیں گے, لیکن پہلے کوئی ایسا وعدہ وغیرہ ہو جائے, گاہک جو لینے, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ٹھیک ہے مال جب بھی آئے گا آپ فکر نہ کریں, میں آپ کو ہی بیچوں گا. ٹھیک ہے, اور امید ہے اتنے سے اتنے قیمت میں آ جائے گا, کیونکہ اصل ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ پورٹ کے اخراجات کتنے آتے ہیں. ٹھیک ہے, لمسم بتا دے کہ اتنے سے اتنے کے درمیان قیمت ہو جائے گی. پھر جب مال آ جائے قبضے میں پھر حقیقی ڈیل کرے. پہلے ایک یہ سمجھیں کہ ایک ڈیل سے پہلے جو ایک بارگیننگ چل رہی ہوتی ہے, جی جی, پہلے وہ ہو بھلے, ٹھیک ہے, اور اصل ڈیل بعد میں ہو. ایڈوانس تو نہیں پکڑ سکتا نا ایسی صورت؟ نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی, اور کال چلائیے گا. مفتی علی اصغر صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ آج کل لوگ 1 لاکھ روپیہ انویسٹمنٹ کے لیے لیتے ہیں. اول تو یہ نہیں بتاتے کہ انویسٹمنٹ کس چیز میں کریں گے, اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ 4 مہینے میں وہ رقم 25-25 ہزار روپے کر کے واپس کرتے ہیں, اور اس میں ہر مہینہ وہ اپنے نفع کے حساب سے رقم واپس کرتے ہیں, یعنی کیپٹل میں سے 25,000 روپیہ بھی دیتے ہیں اور جتنا نفع ہوا وہ بھی واپس کرتے ہیں. برائے کرم رہنمائی فرمائیے صورت کیسی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ نے تو ایک پہلی پیش کی ہے کہ ایک بند سوال ہے اور اس بند سوال میں ہاتھ ڈال کے جواب نکالیں, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کاروبار کا طریقہ کار کیا ہے, صحیح, کس چیز میں مطلب خرید و فروخت کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ نفع نقصان کی بنیاد پر حساب کتاب بناتے ہیں, یا لم سم ویسے جناب اندازہ لگا کے کہ چلو پارٹیوں کو کچھ تو جانا چاہیے, دے رہے ہوتے ہیں. پتہ چلا جناب وہ تو لاس میں جا رہے ہیں, لیکن لاس میں جانے کے باوجود انویسٹر کو خوش کرنا ہے, نفع دیے جا رہے ہیں. تو یہ جو موضوع ہے بڑا نازک ہے. ٹھیک, دوسروں پر جو بھروسہ کرنا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. جیسے جیسے وقت آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, آگے سے مراد قرب قیامت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے سال ہیں قیامت آنے میں, ہزاروں سال ہیں, سینکڑوں سال ہیں, ہم نہیں جانتے. اسی طریقے سے دیانت جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے. اللہ اکبر. دیانت میں کمی آ رہی ہے, شریعت پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے اس میں کمی آ رہی ہے. دوسروں پر بھروسہ کر کے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا آدمی دودھ میں دھلا ہی ہوگا, ضروری نہیں ہے. بعض لوگ تو اداروں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ فلاں ادارے میں ہم لگا دیتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ اداروں کے اندر تو آوا کاوا بگڑا ہوا ہے, اور ایسے ایسے بلینڈر سامنے آتے ہیں. اب بعض ادارے ہیں, اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا, جب ان کے بلینڈر ہمارے سامنے آتے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ان اداروں کے ساتھ جو ٹائٹل لگے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں اور کام کیا کر رہے ہیں. اچھا, وہ خبریں باہر بھی نہیں آتی, صحیح, اندر سے خبریں بڑی پکی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے اور ایک کارروائی بھی چل رہی ہے, اور جناب فلاں ادارے نے ایکشن بھی لے لیا ہے,
پکی خبریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے جو بھروسہ کیا اور اپنی انویسٹ وہاں لگائی، انہوں نے بالکل اس کا جنازہ نکال دیا. کچھ کیس ایسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ ہر موقع پر غلطیاں ہوں ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی معاملہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ میں ہے. جو آپ کسی کے ساتھ انفرادی طور پر کام کرتے ہیں تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، صحیح، لیکن کاروباری مسائل کے جاننے والے ہونا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا کرتے تھے ہمارے بازار میں وہ آئے جو کاروبار کے مسائل جانتا ہو. اللہ اکبر. تو ایک رقم وہ ہوتی ہے جو آپ خود کر رہے ہیں، آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ میں مطمئن ہوں. دوسرے کے ساتھ لگانے میں آزمائشیں زیادہ ہیں، مسائل ہیں، بہت مسائل. آزمائشیں، بہت آزمائشیں. اگرچہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو منع کر رہے ہیں نہ لگائیں. ٹھیک ہے، شریعت نے طریقے بیان دونوں کیے. پارٹیاں ایک پیج پر آ جائیں، ٹھیک ہے، دونوں پارٹیاں علماء کے پاس جا کے رہنمائی لے لیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کاروبار کی نوعیت ہے اور ہم اپنے اس کاروبار کو کس طریقے سے ڈیل کریں. صحیح، میں عرض کرتا ہوں کہ انفرادی طور پر جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو میدان بڑا وسیع ہوتا ہے. اداروں کے تو قانون جو ہے نا وہ نپے تلے ہوتے ہیں، وہ اپنے قانون کو چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے، انفرادی طور پر جب دو آدمی بیٹھتے ہیں ان کو 10 طریقے بتائے جا سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، آپ کو اس طریقے میں مشکل آپ یوں کر لیں، ٹھیک آپ ہے، یوں کر لیں، آپ یوں کر لیں. اصل چیز یہ ہے کہ شریعت کے مطابق کام کرنے کا ذہن ہو. ٹھیک ہے، ذہن ہوگا تو علماء کے پاس آ کے لوگ مسئلے پوچھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے. اور یہ نہیں کہ آپ کو ہر مرتبہ آنا پڑے گا. صحیح، 2-4 دفعہ پوچھ کے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں غلطیاں کر رہے ہیں ہم اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ سینسیٹیو ہیں. جب ایسا مرحلہ آئے تو لازمی طور پر آ کے پوچھا جائے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. اسد علی اختاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ شعبہ تدریس سے میرا تعلق ہے، پڑھاتا ہوں میں. تو کسی وجہ سے شرم کے باعث فیس طے نہیں کر سکا، تو وقت کا تعین کیا ہے اور کب تک پڑھانا ہے یہ بھی تعین کیا ہے. تو یہی ہے ذہن میں کہ پہلی مرتبہ جو یہ فیس دیں گے تو آئندہ سے یہی فیس ان سے میں لیتا رہوں گا. تو کیا اس طرح یہ درست ہے یا نہیں؟ ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ واقعہ میں نے پہلے بھی دیکھا، یعنی میری زندگی میں اس طرح کا ایک واقعہ آیا، کسی ٹیچر کے ساتھ ایسا ہو چکا. کیا کریں گے؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ کے جو قوانین ہیں اس کا مقصود ہے دنیا میں آرام سے زندگی گزارنا. ٹھیک، اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ زندگی تنگ ہو جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ یا تو ان کے دل میں ملال آئے گا، صحیح، میں اتنی دور سے آ رہا ہوں، میری گاڑی کا پیٹرول صرف ہوتا ہے، یا مجھے لوکل گاڑیاں بدلنی پڑتی وقت دے رہے ہیں، اتنا میرا کرایہ لگ جاتا ہے اور انہوں نے مجھے پکڑا دیا 1000 روپیہ. ٹھیک، اب جو ہے وہ 1000 روپیہ اگر پکڑا دیا ہے تو 1000 روپیہ پکڑانے میں اس کا تو گزارا نہیں ہوگا. اب یہ خاموش ہے، خوش بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے دوسرے مہینے چھوڑ کے چلا جائے. اچھا، اگر گھر والے دیتے ہیں 1000 روپیہ اور یہ کہتے ہیں جی 5000 لوں گا، گھر والے اڑ جاتے ہیں، نہیں جی ہم تو 5000 نہیں دیں گے. تو بھئی یہ جو نیگوسیشن کا جو وقت ہے، یہ وقت ہے جب آپ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں. صحیح، جب آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ کو آفر کر رہا ہے کہ پڑھانا ہے بچوں کو اور آپ جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں، اس وقت یہ طے کر لیں. ٹھیک ہے، شرم نہ اس میں مطلب کہ اٹھائیں، اور وہ بات چیت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک آدھ دفعہ آپ قدم اٹھائیں گے تو پھر آپ کھل جائیں گے. ٹیچر بول دیتے ہیں، بندے کی زبان کھل جاتی ہے تو پھر چل رہا ہوتا ہے معاملہ. اصل میں یہ شاید قریبی دوست اور کوئی تعلقات ہوتے ہیں نا، تو مروت میں بندہ خاموش رہتا ہے، وہ شرم آتی ہے. اگر طے نہ کیا ہو تو حکم شرع یہ ہے کہ جتنا اجرت مثل ہے ٹھیک ہے، وہ لے سکیں گے. یہ اجرت مسلمین، اجرت مثل یعنی اس قسم کا کام کرنے کا جو معاوضہ لیا جاتا ہے صحیح، وہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. عام طور پر وہ ٹیچر جو لیتے ہیں. پھر جب طے ہو جائے تو پھر زیادہ لے لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. سر میں پاسپورٹ
का काम करता हूँ बाहर, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब पासपोर्ट का काम करते हुए एक बंदे को पता है, हम सब बताते हैं कि ये लाइन है और ये 3,000 रुपया फीस है, अगर आप हमसे करवाएंगे तो 4,000 लेंगे हम, क्या ये बात जायज है या नहीं जायज? बस इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। एजेंट गालबन लग रहे हैं, पासपोर्ट एजेंट, क्योंकि पासपोर्ट का असल काम तो गवर्नमेंट करती है, या फिर ये मुलाजिम है वहाँ पर? देखिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एजेंटों पर पाबंदी है। ठीक है, कानून इसको अलाउ नहीं करता सही कि एजेंट जो है वो पासपोर्ट पकड़ें और काम करवाएं, और इसके हवाले से पकड़ दकड़ भी होती रहती है। ठीक है, और आवाम के लिए भी मैं ये अर्ज़ करूं कि जो आसान रास्ता है वो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी आपने एक फॉर्म लेके सिर्फ उसको फिल करना होता है, चालान फॉर्म। ठीक है, उसको फिल करने के अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। सही, सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट जो है वो कौन से रखने हैं इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है। अब वैसे होना ही चाहिए कोई बीच का रास्ता निकले। यानी बीच का रास्ता इस तरह निकल सकता है, लोगों को भी परेशानियां होती हैं, ठीक है, दुश्वारियां होती हैं, नो डाउट। बीच का रास्ता इस तरह निकल सकता है, यानी अगर गवर्नमेंट अपने कानून में लचक लाना चाहे, जिस तरह कोर्ट के अंदर स्टाफ वेंडर बैठे होते हैं ना जी, कि उनका काम है अर्जी बना कर देना, ठीक है, उसके बाद अंदर उनका काम नहीं है। ठीक है, अगरचे के अंदर भी गाग तो पकड़ रहे होते हैं काम करवाने सही। के। अब जो अंदर काम करवाना जाता है ना, असल में वो देता है रिश्वत। सही, और जो रियल बंदा आया हुआ है, कस्टमर तो ये नहीं होगा, जो लाइन में लगा हुआ है बेचारा, तो वो रिश्वत की वजह से अपने बंदे की लाइन क्रॉस करवाएगा, ठीक है, और उसको जाके काम करवा के फारिग करवा के ले आएगा। ये काम ना तो अखलाकन दुरुस्त है, ठीक है, और रिश्वत लिए और दिए बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। सही। भाई लाइन तुड़वा के जो क्रॉस करवा के लेकर आएगा, आपके बंदे को आगे ये करें, कैसे हो सकता है? रिश्वत दिए बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर हिदायत के तौर पर लोग बैठे हों कि भाई फलां फलां चीज़ें ज़रूरी होती हैं, फलां फलां कोई कच्चा कागज़ उन्होंने रखा हो, फलां फलां चीज़ें जो है वो आप फिल करनी ज़रूरी हैं, या एक नमूना हम आपको दे रहे हैं, फलां फलां डॉक्यूमेंट आपका लाना ज़रूरी है, और इस सब चीज़ों को सिखाने और बताने का हम इतने पैसे लेंगे। ठीक है, अंदर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, तो ये एक बीच का रास्ता निकल सकता है। लोगों को ज़रूरत भी होती है, बाद वक़्त एंड टाइम पर पता चलता है फला डॉक्यूमेंट नहीं आया, ठीक है, मालूमात, अब वो बेचारे का दूसरा चक्कर लग रहा या अनपढ़ है या ऐसे इलाके से कि होता है ऐसा मामला। तो अब इनका सवाल क्या था कि ये यही कह रहे हैं कि एजेंट हैं एक तरह के, और ये 3,000 का बनता है तो हम 4,000 लेते हैं, लेकिन काम करवा देते हैं उसका। देखें, अगर तो आप अंदर जाते हैं और जनाब लाइन वाले तोड़वा के खड़ा करते हैं तो नो डाउट आप रिश्वत दिए बगैर बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम जो अमली सूरत हाल है उसके मुताबिक कह सकते हैं कि इसका काम रिश्वत देकर ही होता है। ठीक है, और अगर आप रिश्वत देकर काम करवाएंगे तो जाहिर बात है रिश्वत का लेन देन गुनाह है, हराम काम है। ठीक है, और अगर आप वैसे जो ना इन्वॉल्वमेंट आपकी है तो कानूनी तौर पर वैसे ही मना है ये। ठीक है, आप इस पर कानून मालूम करें जाके, कानून अलाउ करता है तो जो बाहर का काम है वो आप करवा सकते हैं। ठीक है। और यही मामला अब जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं जहाँ फॉर्म अटेस्ट होते हैं, तो वैसे तो ये कि 17वें ग्रेड का 18वें ग्रेड का ऑफिसर ही उसको अटेस्ट करेगा, लेकिन पैसे लेकर लोग ना अटेस्ट करवा रहे होते हैं, तो क्या ये भी जवाजी सूरत बन जाएगी? थोड़ा सा मुख्तलिफ है सवाल, लेकिन काम एक तो उजरत भी ले रहे हैं, और दूसरा ये है कि अटेस्ट करने का मतलब ये है कि मैं तस्दीक करता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट ठीक हैं। वो तो एक आदमी बैठा हुआ वहाँ पर उस स्टैंप लगाई जा रहा है, तो एक फॉर्मेलिटी ही पूरी की जा रही है। ये काम करना और टेस्ट करने वाले का ये काम करना बाकायदे क्या कहलाएगा? असल में एक तो टेस्ट वो होता है ना कि जो 17वें ग्रेड का ऑफिसर करता है। जी जी। कुछ डॉक्यूमेंट और होते हैं कि उसको एक वो वेटनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक स्टैंप लगा रहे होते हैं, विजिटरी गालबन। ये हाँ, तो बहरहाल ये शायद कानूनी ज़रूरत भी है। नहीं, अटेस्ट तो करना है, लेकिन अटेस्ट तो ये ना कि आप किसी अच्छे ऑफिसर से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएं, वो अपनी स्टैंप लगाए, तो जाहिर सी बात है वो जो जानता होगा या आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ेगा वो करेगा। एक आदमी दुकान लगा कर बैठा हुआ बाहर और जो आ रहा है वो उसका फॉर्म अटेस्ट किया जा रहा है, और ये देखें, हमें ये चीज़ सामने रखनी होगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक, क्या कानूनी ज़रूरत पेश नज़र है। बाज़ औक़ात ये होता है कि
اداروں میں جمع ہوتی ہے فوٹو کاپی, ٹھیک ہے, اصل جمع نہیں ہوتا. صحیح. تو وہ اصل کو دیکھ کے فوٹو کاپی پر مور لگا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کس حد تک قانونی ضرورت ہے؟ بظاہر ہم دیکھیں کہ یہ کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کام کی قانونی ضرورت ہے بن جاتی ہے اور لوگ اس کے بغیر جو ہے وہ اپنا کام کر ہی نہیں سکتے, تو یہ اسٹیمپ لگانا بھی ایک کام بن جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی قابل معاوضہ کام بن جائے گا. جبکہ اس کے تقاضے بھی پورے کرے, وہ تقاضے تو دیکھیں وہ ہوتا ہے اصل کو چیک کرے, اصل کو چیک کیا جاتا ہے. کوئی حساس آفیسر ہوتا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے کہ اصل میرے پاس جمع کرا دو, ٹھیک ہے, پھر میں فوٹو کاپی ٹیسٹ کروں گا, ٹھیک ہے, اصل کو دیکھ کے. ٹھیک ہے, اور یہی جو قانون کا جو مقصود ہے وہ بھی یہی ہے, صحیح, کہ فوٹو کاپی میں جعل سازیاں آسان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی اصل کو دیکھ کے ملا لے, یہ نہ ہو کہ جناب وہ فوٹو شاپ کیا ہوا ہو. صحیح. تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک قانونی پہلو ہے, مختلف اداروں کے اندر مختلف ڈاکومنٹس پہ یہ کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کام اگر ایسا ہے کہ فلاں 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 موقع پر کرنا ضروری ہے, لوگ اس کی حاجت میں مبتلا ہیں اور مفت کرنے والا ملتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ضرورت اس بات کی متحقق ہونا سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ اس طرح کے بیٹھیں اور وہ باقاعدہ اس کو شعبہ بنا کر ایز اے پروفیشن یہ کام کریں. صحیح. تو اس کی ضرورت محسوس ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگرچہ کہ یہ شرعی اعتبار سے کہنے کے لیے کہ جناب یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے, تھوڑی تحقیق کیا جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں اس آمدنی کے تعلق سے کوئی رائے فی الحال نہیں دے سکتا. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, آپ نے سلسلہ احکام میں تجارت دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے, احسان